ابو جعفر بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مغرب کے نام سے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈوکس چرچ آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کار پادری تھا۔ وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے ہر کار کیسر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ البانیہ کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کیں اور پھر مارتھا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے سلطانی محل کے عقبی محلے میں اس کا آنا جانا کسی کو معیوب نہ لگا۔ پہلے پہل جب وہ مارتھا کے گھر آیا تو مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص گھاس نہ ڈالی، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بننے سے خوفزدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کے بجائے کیسر کی ایک اہم جاسوسہ تھی۔ مارتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور اپنے تئیں دین یسوع مسیح کی خدمت سر انجام دیتی۔ اسی اثناء میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سربیا لارڈ سٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیا لارڈ سٹیفن اگرچہ مذہباً عیسائی تھا، لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید یلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا بہی خواہ اور وفادار تھا۔ بایزید یلدرم کے زمانے میں سٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعدد معرکوں میں شرکت کی اور ہر محاذ پر سلطان کے شانہ بشانہ رہا، خصوصاً اس وقت جب انگورا میں تاتاری فرمانروا امیر تیمور نے سلطان بایزید یلدرم کو عبرتناک شکست دی۔ سٹیفن بھی سلطان بایزید یلدرم کا ہم رکاب تھا۔ اس زمانے میں سٹیفن نوجوان تھا۔ سٹیفن نے بایزید کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے عقد میں دے دی، اور اب سلطان مراد خان ثانی کو، جو بایزید یلدرم کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا، سٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین سلطان کو بیعت دی۔ شہزادی سروین محل میں آئی تو مارتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جعفر نے مارتھا سے کہا، مارتھا، یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں، اسے صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ مارتھا نے شہزادی سروین کے پاس آنا جانا شروع کیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لارڈ سٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیرخواہ ہے۔ مارتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا کہ شہزادی سروین اتنا ترن والا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا، لیکن ابو جعفر مایوس نہیں تھا۔ اس نے شہزادی سروین کو ورغلانے کی کوششیں جاری رکھی۔ ابو جعفر در حقیقت ایک سفاک اور گھناؤنا شخص تھا۔ اس نے البانیہ کے بادشاہ جان کرسٹیارڈ کو سلطان سے بدظن کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا، اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مارتھا کو شامل کرنا چاہا تو وہ بری طرح بدک گئی، کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ سفاکانہ اور خوفناک تھا۔ ابو جعفر نے البانوی بادشاہ کو سلطان سے بدظن کرنے کے لیے سلطان کے محل میں موجود معصوم البانوی شہزادوں کے قتل کا پروگرام بنایا۔ مارتھا، جو ایک طرح سے ان بچوں کی ماں بھی تھی، ابو جعفر کی اس سازش میں قطعاً شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مارتھا کو ان معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن جب مارتھا نہ مانی تو ابو جعفر نے ننھی مارسی کو زبردستی ماں سے الگ کر دیا۔ مارتھا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بالآخر مارتھا نے ڈرتے کانپتے ابو جعفر کا حکم مان لیا اور البانوی بادشاہ جان کرسٹیارڈ کے 3 ننھے یرغمالی شہزادوں کو کھانے میں زہر دے دیا۔ سکندر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا
اور کسی قدر چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ مارتھا نے ابو جعفر کے مشورے سے سکندر کو زندہ رہنے دیا اور باقی 3 ننھے شہزادوں کو ایک ماں کے بجائے ڈائن بن کر دیار غیر میں زہر ملا کر کھانا کھلا دیا۔ اپنے ماں باپ سے دور اس دیار غیر میں یہ معصوم بچے مارتھا کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کودتے کھانے کے وقت دسترخوان پر آئے تو کھانے کے برتنوں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زہر ابو جعفر لایا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا تھا۔ بچے کھانا کھا کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو قے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دونوں بچے کسی قدر سخت جان ثابت ہوئے اور چند دن شدید بیمار رہ کر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ 3 البانوی شہزادوں کے یکے بعد دیگرے انتقال نے کسرے سلطانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے فوری طور پر دربار لگایا اور حاضرین دربار کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھی۔ سلطان خود بے حد غمگین اور دل گرفتہ تھا کیونکہ اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے شاہ البانیہ کے معصوم بچے انتہائی پراسرار طور پر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تھے۔ صرف ایک شہزادہ جارج کرسٹیارڈ زندہ بچا تھا۔ یہ دراصل ایک مسلمان سلطان کے لیے بہت زیادہ شرم اور ندامت کی بات تھی۔ سلطان کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد ان البانوی شہزادوں کا ہم مکتب اور ہم عمر تھا۔ سلطان کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب شاہ البانیہ بھڑک سکتا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبوں میں بغاوت پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار دم بخود تھے اور شہزادوں کی پراسرار موت کا بظاہر کوئی سراغ ملتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ بالآخر سلطان نے خفیہ محکمے کے سربراہ کو ان پراسرار اموات کا کھوج لگانے پر مامور کیا اور شاہ البانیہ کی جانب ایک تعزیتی سفارت روانہ کرنے کا حکم دیا جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ معصوم شہزادے کسی نادیدہ بیماری کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید سلطان مراد خان ثانی نے یہ اقدام کیا کہ جارج کرسٹیارڈ کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا اور اس کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے ماہر اور وفادار افراد کو مقرر کر دیا۔ اب ابو جعفر اور مارتھا کو شاہ البانیہ کی طرف سے بغاوت کا انتظار تھا۔ ابو جعفر نے معصوم شہزادوں کے گھناؤنے قتل کے بعد قیصر قسطنطنیہ کو اپنی رپورٹ میں لکھا: شہنشاہ معظم محافظ مسیحت جناب قیصر قسطنطنیہ، میں نے 3 عیسائی بچوں کے پاکیزہ خون سے سلطان مراد خان کے لیے عذاب مسلسل کا نوشتہ لکھ دیا ہے۔ میں نے سلطنت عثمانیہ کی البانوی سرحدوں میں بغاوت کا بارود بھر دیا ہے۔ سلطان نے ہماری توقع کے مطابق چوتھے شہزادے کو اپنی خاص تحویل میں لے لیا ہے۔ اب میں چوتھے شہزادے جارج کرسٹیارڈ کی دین مسیح کے مطابق ذہنی تربیت کر رہا ہوں۔ بہت جلد میں اس سلطان کے گھر میں اس کا ایک طاقتور دشمن تیار کر لوں گا، قیصر کا خیر اندیش ڈیمونان۔ اب ابو جعفر نے مارتھا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شہزادہ جارج کو سلطان کے خلاف پوری طرح بھڑکائے۔ تیرے قتل جیسا سنگین جرم سر انجام دینے کے بعد مارتھا سر سے پاؤں تک ابو جعفر کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اس کے لیے ابو جعفر کی بات ماننے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ مارتھا نے چپ چاپ وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جس کا حکم قیصر کا شاطر جاسوس ابو جعفر یعنی ڈیمونان اسے دیتا۔ مارتھا نے شہزادہ جارج کو یہ کہہ کر انتقام پر اکسایا کہ اس کے معصوم بھائیوں کو سلطان مراد خان ثانی نے زہر دے کر مروایا ہے۔ جارج 10-11 سال کا لڑکا تھا۔ اپنے بے یار و مددگار بھائیوں کی موت سے سخت دل گرفتہ تھا۔ اسے مارتھا نے سلطان کے خلاف بھڑکایا اور اس کے تن بدن میں انتقام کی آگ دھڑنے لگی۔ اسے یکے بعد دیگرے سلطان کے تمام اقدامات ظلم محسوس ہونے لگے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے مفتوح وطن اور مغلوب باپ کا چہرہ گھومنے لگا۔ اسے اپنی قسم پرسی کا وہ وقت بھی یاد آیا جب اس کا باپ اور شفیق ماں اس سے بچھڑ رہے تھے اور وہ اپنے بھائیوں سمیت ایک اجنبی دیس کی جانب قیدی کی حیثیت سے روانہ ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنے کم سن بھائی تڑپتے سسکتے اور بوجہ زہر کہہ کرتے یاد آئے۔
مارتا نے نو عمر شہزادے کو اپنی چرب زبانی کے منحوس جال میں بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ البانوی شہزادہ جارج کرسٹیارڈ براہ راست سلطان کی نگرانی میں چلا تو گیا، لیکن اس کے سینے میں غم و غصے کا ایک جہنم دہک رہا تھا۔ مارتھا نے اسے بھڑکایا، لیکن ساتھ ہی اسے فوری اشتعال سے باز رہنے پر آمادہ بھی کیا۔ مارتھا اسے کہتی، جارج، جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے تمہارا راز کھل جائے اور تم اپنا انتقام لینے سے محروم رہ جاؤ۔ اب جارج براہ راست شاہی مکتب میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا۔ یہاں اس کی ملاقات شہزادہ محمد سے ہوئی، جو عمر میں جارج سے کافی چھوٹا تھا۔ جارج نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بڑا ہو کر سلطان مراد خان ثانی کے فرزند شہزادہ محمد کو قتل کر کے اپنے انتقام کی پیاس بجھائے گا۔ جارج کا ناپختہ ذہن انہی خیالات کے ساتھ بتدریج پختہ ہوتا چلا گیا۔ نفرت اور غم و غصے کی کیفیت نے اسے بدمزاج بنا دیا۔ شاہی تربیت نے جارج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیے، اور جب وہ جوان ہوا تو ایک ضدی لیکن تجربہ کار شہزادے کی حیثیت سے جوان ہوا۔ شاہی مکتب سے فراغت کے بعد اسے ینیچری کی تربیت گاہ میں سپاہیانہ جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ بہت جلد اس نے شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ یہاں اس کا استاد طاہر بن ہشام تھا۔ ینیچری کی تربیت گاہ، جو فی الحقیقت عیسائی قیدیوں کو مسلمان کرنے اور تربیت دینے کے لیے قائم کی گئی تھی، جارج کا ذہن نہ بدل سکی۔ جارج نے سلطان کے کہنے پر ظاہراً اپنا مذہب تو تبدیل کر لیا، لیکن دل میں وہ عیسائی تھا۔ ابو جعفر اور مارتھا نے بھی جارج کو ظاہری طور پر مذہب بدل لینے کا مشورہ دیا۔ جارج نے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تو سلطان مراد خان بہت خوش ہوا۔ سلطان نے جارج کا اسلامی نام سکندر بیگ رکھا اور جارج کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ سلطان کو معلوم نہ تھا کہ اس نے ایک سانپ کو اپنی آستین میں دودھ پلا پلا کر پال لیا ہے، ایک ایسا سانپ جس کے پس پشت ابو جعفر جیسا زہریلا ناگ اور مارتھا جیسی بھیانک ناگن تھی۔ یہ 1443 عیسوی کا آغاز تھا۔ بہار کا موسم تھا اور تخت نشینی کا سالانہ تہوار جاری تھا۔ آج سکندر بیگ کو پہلی مرتبہ دندان شکن شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مارتھا کی بیٹی مارسی بہت خوش تھی، لیکن مارتھا اور ابو جعفر سکندر کی شکست کی وجہ سے خاصے ملول تھے۔ خود سلطان کو بھی سکندر کے ہار جانے کا افسوس ہوا تھا، لیکن سلطان نے اس مقابلے کو تہوار کا کھیل سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ سلطان نے کھیل تماشے ختم ہونے کے بعد رات کے وقت سکندر بیگ کو محل میں طلب کیا اور اس کے بائیں بازو پر لگے گھاؤ کی بابت پوچھا۔ سکندر ابھی تک اپنی شکست کے اثر سے نہیں نکل پایا تھا۔ سلطان نے سکندر کو رنجیدہ دیکھا تو کہا، سکندر بیگ، ہم تمہاری بہادری اور طاقت کے قائل ہیں، تمہیں ملول اور پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مغربی سرحدات کی جاگیر کا والی مقرر کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حکمرانی کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ ہم تمہاری تعلیم و تربیت سے مطمئن ہیں اور تمہیں اپنا فرزند سمجھتے ہیں۔ تمہاری شکست کے دکھ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہمیں سوجا ہے۔ سلطان کا فیصلہ سن کر سکندر بیگ کی تمام حصیں بیدار ہو گئیں۔ اسے یکلاخت اپنی شکست کا دکھ بھول گیا اور اسے اچانک اپنی منزل انتقام نزدیک دکھائی دینے لگی۔ سکندر نے کمر تک جھک کر سلطانی فیصلے کو قبول کیا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، ایک یرغمال شہزادے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر اور پھر اعلیٰ تربیت دے کر جو عزت بخشی ہے، اس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ آپ کے احسانات کے عوض میں صرف وعدہ کر سکتا ہوں کہ سلطان معظم کی ہر خدمت دل و جان سے بجا لاؤں گا۔ سلطان سکندر بیگ کی بات سن کر پدرانہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے سکندر۔ تم کل ہی مغربی سرحدات کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ سرحدات کی جاگیر کے موجودہ والی کے پاس ہمارا شاہی حکم نامہ اپنے ہمراہ لیتے جانا۔ آج سے تم ہماری سلطنت کے ایک بڑے جاگیردار ہو اور ہمیں پوری امید ہے کہ تم اس فرض کو بخوبی نبھاؤ گے
اور پھر تہوار سے تیسرے روز سکندر اپنے محافظ دستے سمیت مغربی سرداد کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ جانے سے پہلے سکندر نے مارتھا کو پوری طرح مجبور کیا کہ وہ مارسی کو اس کے ساتھ بیاہ کر روانہ کر دے۔ مارتھا بھی یہی چاہتی تھی، لیکن مارسی نے صاف انکار کر دیا۔ سکندر نے مزید زور دیا تو مارسی نے ایک عجیب چال چلی اور علل اعلان کہہ دیا کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر سکندر علل اعلان پھر سے عیسائی ہو جائے تو وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مارسی کا یہ فیصلہ سن کر سکندر، ابو جعفر اور مارتھا سٹپٹا گئے۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ مارسی کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ مارسی بھی آخر زمانہ شناس مارتھا کی بیٹی تھی۔ اس نے ترپ کی چال چلی اور اپنی ماں سے اصل حقیقت اگلوا لی۔ مارتھا مارسی کو الگ کمرے میں لے گئی اور سچ سچ بتا دیا کہ سکندر بیگ در حقیقت مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا ہے۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے یکلخت یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس نے سنسنی زدہ لہجے میں ماں کو مزید کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، ماں، آج مجھے سچ سچ یہ بھی بتا دو کہ یہ شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، کیونکہ یہ شخص اوپر سے کچھ اور نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا لرز گئی۔ وہ تو سکندر کا راز بھی فاش نہ کرنا چاہتی تھی اور مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا تھا، لیکن ابو جعفر جیسے خطرناک جاسوس کے چہرے سے وہ کیسے نقاب الٹ سکتی تھی؟ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مارسی سے کہا، بیٹی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ تم نے شرط رکھی تھی کہ تم ایک عیسائی سے ہی شادی کرو گی، چنانچہ میں نے تمہیں سکندر بیگ کی حقیقت بتا دی۔ اب تم مزید وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ مارسی کے ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کتنی بڑی سازش میں شامل ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بڑی دلیری سے کہا، ٹھیک ہے، جس دن تم مجھے یہ بتا دو گی کہ یہ مکار شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، میں اس دن سکندر سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا سکتے میں آ گئی۔ اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا ضدی رویہ سکندر یا ابو جعفر کے سامنے آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ اگر وہ مارتھا کی بیٹی سے ایک بار بدزن ہو گیا تو یقیناً اسے قتل کروا دے گا۔ مارتھا کے لیے ہر طرح کا فیصلہ مشکل ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر بالآخر چپکے سے باہر نکل آئی۔ باہر سکندر اور ابو جعفر اس کے منتظر تھے۔ مارتھا ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنے لب و لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا، سکندر بیٹا، مارسی شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اتنی جلدی میں شادی جیسے کام سے گھبرا رہی ہے۔ تم اطمینان سے جاؤ، میں بہت جلد مارسی کو لے کر تمہاری جاگیر میں آ پہنچوں گی، پھر ہم لوگ وہیں رہیں گے۔ ابو جعفر مارتھا کے چہرے پر بڑے عجیب انداز میں نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس نے بڑے غور سے مارتھا کی بات سنی اور پھر کسی قدر تفہیمی اور کسی قدر تنزیہ انداز میں سر ہلا دیا۔ مارتھا ابو جعفر کے تیور دیکھ کر من ہی من میں کانپ سی گئی۔ یہ خطرناک شخص یقیناً اصل بات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ بہرحال مارتھا کی بات سن کر سکندر نے خلاف توقع کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ مارتھا سے کہنے لگا، ٹھیک ہے آنٹی، میں وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جلد ہی آپ لوگوں کو اپنے پاس بلوا لوں گا۔ سکندر کی بات سے کسی حد تک مارتھا کا خوف دور ہوا۔ اتنے میں ابو جعفر بھی بول اٹھا، ہاں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ مارسی اور سکندر ایک ہی گھر کے تو بچے ہیں، ہم لوگ جب چاہیں ان کی شادی کر دیں گے۔ آخر مارسی سکندر کے بغیر جا ہی کہاں سکتی ہے؟ ابو جعفر کا آخری جملہ ذو معنی تھا، جسے غالباً سکندر سمجھا نہ سمجھا، البتہ مارتھا ضرور سمجھ چکی تھی۔ خدا کر کے سکندر روانہ ہوا اور مارسی کی جان میں جان آئی۔ رات کو مارسی نے دیکھا کہ اس کی ماں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر تقریباً آدھی رات کے قریب مارتھا اپنے بستر سے اٹھی
اور بیٹی کے پاس آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ بے چین تھی۔ مارسی نے ماں کی حالت دیکھی تو بلا تامل دریافت کیا، امی حضور آپ کس وجہ سے مضطرب ہیں؟ مارسی نے ماں کے بیٹھتے ہی کہا۔ مارسا نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لی اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، مارسی میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ تم جانتی ہو سکندر ضدی اور جھگڑالو ہے، تمہارے انکار سے وہ بدک جائے گا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ ابھی تک تمہیں اپنی کنیز کی بیٹی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ خداوند نہ کرے اگر اسے یقین ہو گیا کہ تم اسے نہیں چاہتی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماں کے کندھے سے سر ٹکا کر بولی، ماں تم فکر نہ کرو، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ مارتھا اور مارسی دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتی رہیں اور صبح سے کچھ دیر پہلے دونوں ماں بیٹی کی آنکھ لگ گئی۔ آج قاسم کو اپنے بھائی کے گھر آئے 5واں دن تھا۔ 3 دن پہلے شمشیر زنی کے مقابلے میں اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس پر اس کا بھائی طاہر اور اس کی بھابھی سکینہ بہت خوش تھے۔ اس کے دونوں کم سن بھتیجے عمر اور علی خاص طور پر تیسرے دن سے اس کے ساتھ چپکے رہے تھے۔ وہ آج مکتب میں سارا دن اپنے ہم عمر دوستوں کو اپنے چاچو کے کارنامے بتاتے رہے۔ کل اللہ صبح قاسم کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا۔ اس کی بھابھی نے آج اس کے لیے زیتون کے تیل میں آلوؤں کا حلوہ بنایا تھا۔ ادھر شام کو طاہر گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سمندری مچھلی کے پارچے تھے، گویا آج قاسم کی خاص دعوت تھی۔ رات کو دسترخوان پر بھابھی نے قاسم کو چھیڑتے ہوئے کہا، بس اب یہ وقت تمہاری شادی کے لیے بھی مناسب ہے۔ میں کوئی اچھی سی ترک لڑکی دیکھ کر تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے، چاچو کی شادی ہوگی۔ طاہر زیر لب مسکرایا تھا۔ قاسم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی نہیں، ابھی یہ ظلم مت کیجئے، ابھی تو میں نے دنیا دیکھنی ہے۔ سلطان کیسر کو سبق سکھانے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر مغربی یورپ کا خطرناک سپہ سالار ہونے آڑے صلیبی افواج کی قیادت سنبھالنے کے لیے لوٹ آیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں ینی چری کا ایک 5000 سالار شادی جیسے جھنجٹ نہیں پال سکتا۔ قاسم نے سنجیدگی سے شادی نہ کرنے کی معقول وجہ بتائی۔ سکینہ قاسم کے جواب سے حیران رہ گئی۔ ارے تم تو سنجیدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، تم پہلے قسطنطنیہ فتح کر لو پھر شادی کر لینا، بلکہ وہیں سے لے آنا کوئی یورپی میم۔ سکینہ نے ہنستے ہوئے بات بنائی۔ طاہر اپنے بھائی اور بیوی کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سکینہ بیگم، سلطان قاسم سے بہت متاثر ہوا ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ قاسم کے لیے کسی اچھے سے رشتے کا بھی بندوبست کر دے۔ طاہر کی بات سے تینوں ہنس پڑے۔ اتنے میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب لوگ یکلخت خاموش ہو گئے۔ طاہر کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے کسی قدر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خیر میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی جانب جانے کے لیے اٹھا، لیکن اس سے پہلے قاسم آگے بڑھ چکا تھا۔ آپ بیٹھیے بھائی جان، میں دیکھتا ہوں۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر اجنبی کھڑا تھا۔ یہ ابو جعفر تھا۔ قاسم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ابو جعفر کی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی اور اس کی کوہان جیسی ناک اس کے مکار چہرے پر مزید پراسرار دکھائی دیتی تھی۔ ابو جعفر نے قاسم کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے سلام کیا اور پھر کہنے لگا، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن آپ کے بھائی میرے دوست ہیں۔ بہرحال آج تو میں آپ ہی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ابو جعفر کی بات سن کر قاسم نے مہمان خانے کا دروازہ کھولا اور ادھیڑ عمر ابو جعفر کو بیٹھنے کے لیے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں بھیا کو خبر کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ برائے کرم اپنا اسم گرامی بتا دیجئے تاکہ میں بھیا کو اطلاع کر سکوں۔ جی میرا نام ابو جعفر ہے۔ قاسم نے طاہر کو بتایا تو اس کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ ابو جعفر، خطیب مغرب، یہ شخص یہاں کیسے آ گیا؟ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ شخص تو شہر کے پرلے سرے پر بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب ہے۔
طاہر نے سوچ کے عالم میں انگلی کی مدد سے اپنی پیشانی بجاتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، غالباً آپ کا دوست ہے۔ یہی بتایا ہے اس نے۔ میرا دوست؟ نہیں، میں تو اسے صرف ایک آدھ بار ہی ملا ہوں۔ خیر چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں بھائی ابو جعفر کے پاس مہمان خانے میں آ بیٹھے۔ ابو جعفر نے اپنے مخصوص چاپلوسانہ لہجے میں کہا، شیخ طاہر، آپ کے بھائی تو بڑے جنگجو ہیں۔ تہوار والے دن ان کی کارکردگی سے سلطان بے حد متاثر ہوا اور انہیں ایک دم یعنی چری کا 5000 سالار مقرر کر دیا۔ میں اسی کامیابی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ طاہر نے حیرت سے ابو جعفر کی بات سنی اور پھر سلیقے سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ واقعی میرے بھائی کا یعنی چری میں بھرتی ہونا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ قاسم اور طاہر کو معلوم نہیں تھا کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ ابو جعفر طاہر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے اصل دلچسپی تھی قاسم کے ساتھ، کیونکہ یعنی چری کے سالار اس کی سازش کا خاص نشانہ تھے۔ وہ اب تک یعنی چری کے 3 اہم سالاروں کو اپنے دام فریب میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ اور کم عمر سالاروں کو نوجوان عیسائی لڑکیوں کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانستا تھا۔ ایک بار کوئی شخص اس کا رازدار بن کر جرم کی راہ پر چل پڑتا تو پھر آسانی سے واپس نہ لوٹ سکتا۔ وہ یعنی چری کے اہم سالاروں کو بغاوت کے لیے اکساتا رہتا۔ یعنی چری سلطنت عثمانیہ کی سب سے اہم اور جنگجو فوج تھی۔ یہ فوج سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے بیٹے اور خان نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاء الدین اور قرا خلیل کے مشورے سے بنائی تھی۔ اور خان کے زمانے میں جب تمام ایشیائے کوچک عیسائی حکومتوں سے پاک ہو گیا تو عثمانی سلطنت کے خاص کارندے پورے ملک کی جاگیروں میں پھیل گئے۔ گزشتہ لڑائیوں میں بہت سے عیسائی قید ہو کر آئے تھے اور بہت سے عیسائی رعایا بن کر زمیوں کی حیثیت سے ایشیائے کوچک میں زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ وزیر اعظم علاء الدین نے اپنے بھائی اور خان کو مشورہ دیا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں سلطنت کے لیے بعض اوقات خطرے کا موجب بھی بن جاتے ہیں۔ اس وقت تک ترکوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی اور وزیر اعظم علاء الدین کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کی جاگیردار عیسائی رعایا ہمسایہ عیسائی سلطنت کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جانے کی استعداد بھی رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی رعایا میں سے نوجوان اور نوعمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار بنے اور اس طرح انہیں اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج خاص شاہی فوج سمجھی جائے گی۔ ان لوگوں سے بغاوت کی توقع نہ ہوگی اور ان نو مسلم نوجوانوں کے عزیز و اقارب بھی سلطنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب ملے گی۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل درآمد کیا گیا۔ پہلے سال 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تربیت دی گئی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے۔ شروع میں جب 2000 نوجوان تربیت سے فارغ ہو کر سلطان کے باڈی گارڈ قرار دیے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ صوفی حاجی بختاش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ اس بزرگ نے ایک نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور اسے یعنی چری فوج کہہ کر پکارا۔ قاسم بن ہشام پہلا شخص تھا جو عیسائی نہیں تھا اور پھر بھی اسے یعنی چری میں شامل کیا گیا تھا۔ عیسائی نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد سلطان کی نگرانی میں فن حرب و ضرب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو بآسانی برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی اور اسی لیے اسلام کی حمایت ان کی زندگی کا نصب العین بن جاتی۔ سلطان ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا۔ یہ فوج جس طرح شان و شوکت کے ساتھ رہتی اور جس طرح سلطان کی منظور نظر تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر عیسائیوں کو خود ہی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اپنے بیٹوں کو سلطانی تربیت گاہ میں داخل کروا دیں۔ یہی وجہ تھی کہ سالانہ بھرتی کے موقع پر یہ تعداد خود بخود پوری ہو جاتی
اور بعض امیدواروں کو واپس کرنا پڑتا